الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن جعفر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا وأبشروا إنما مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى آخره خير أم أوله أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ثم أطعم منها فوج عاما لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها عرضا وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها ولكن بين ذلك فيج أعوج ليس مني ولا أنا منهم رواه المشكات وقال كما صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ مبارکباد ہو اس شخص کو جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ مبارکباد ہو اس شخص کو جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً نہیں دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ چونکہ حدیث بیان کی ہے، اس لیے بتلا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا درجہ ہم سے کمتر ہے۔ صحابہ کا درجہ بہرحال وہ درجہ ہے جس کو پوری امت محمدیہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پوری امت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور کسی ایک صحابی کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر بھی صحابی کا درجہ بڑا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں ابھی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، تاکہ ہم اس کی قدر کر پائیں۔ بہرحال جو حدیث ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، مثال دے کر سمجھایا ہے کہ میری امت ایک تو یہ کہ بارش کی طرح ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے، اور دوسرا باغ کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا ہے، یہ کہ ہماری فضیلت بیان کی ہے کہ ایک باغ ہے، اس میں سے چند لوگ ایک سال کھاتے ہیں، پھر دوسرے سال دوسرے چند لوگ کھاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ جماعت جس نے بعد میں باغ میں سے کھایا وہ چوڑائی اور گہرائی میں زیادہ ہو اور خوبیوں میں بھی اس سے بہتر ہو جنہوں نے پہلے کھایا ہو، بھلا وہ امت کیوں کر ہلاک ہو سکتی ہے جس کا اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کے درمیان میں حضرت مہدی ہو، اور جس کے آخر میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ ہاں البتہ درمیان میں ایک جماعت ایسی آئے گی جو میرے راستے پر صراط مستقیم پر نہیں چلے گی، وہ مجھ میں سے نہیں ہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو بارش کیا کام دیتی ہے؟ بارش سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح باغ ہو، عام باغ ہو تو اس سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ سے بھی امت اجابت میں سے دوسرے لوگ فائدہ عام اٹھاتے ہیں۔ دوسرے حدیثوں میں ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی امت محمدیہ میں سے ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو امر بالمعروف کرے گی، اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے گی اور برے کاموں سے روکے گی، اور فتنہ پرور لوگوں سے وہ علیہ کلمت اللہ کرتی رہے گی۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اس جماعت سے مراد دعوت و تبلیغ کی مخصوص جماعت ہے۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی۔ تو ہم لوگوں کے لیے عام نفع پہنچانے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھیے کہ نفع زیادہ یہ ہے کہ آخر تک چلنے والا ہو، اور وہ دین کی محنت میں ہے کہ وہ آخرت میں کام آنے والا ہے اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ عام فائدہ ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ایک تو تعلیم و تعلم کے ذریعے، مدارس و مکاتب کے ذریعے، ایک تو تصوف اور خانقاہ کے ذریعے، ایک خط و کتابت کے ذریعے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، چونکہ ابھی سن کر آیا ہوں اور ذہن میں آیا ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، ساتھ کانتلوی نے بیان میں کہا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سنتا ہو، تو بات کہنے کا عادی انسان ہوں کہ کتابت کے ذریعے جب تک امت میں چل پھر کر دین کی دعوت نہیں دی جائے گی ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، امت میں چل پھر کر دعوت دینے سے بھی ایمان مضبوط ہوگا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ دوسرے جو شعبے ہیں اور خصوصاً خط و کتابت کے ذریعے اگر کوئی شخص دین کی دعوت پہنچا رہا ہے تو وہ دین کا کام کرنے والا نہیں ہے نہیں، اس لیے کہ قرآن ہم تک کتاب کی شکل میں پہنچا، احادیث ہم تک کتاب کی شکل میں پہنچے۔ تقریر و وعظ سے زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ کتابت ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہے نہیں، فقہ احکامات ہم تک ائمہ نے جو پہنچایا وہ کتابوں کی شکل میں پہنچائے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو بولتا ہے، یہ تو آج ابھی زمانہ آیا ٹیکنالوجی والا ہے نہیں کہ جب ریکارڈ ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، باقی پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ امت میں چل پھر کر دعوت دی جائے، اس سے ہمارا بھی ایمان بڑھے گا اور دوسروں کو ہم نفع پہنچانے والے بنیں گے، اور جو دوسروں کو عام لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، جس طرح ہوئے، جس طرح کر پائے۔ ہو سکے تو 3 دن تو جا ہی سکتے ہیں، 3 دن کی شکل تو بننی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری بات کوئی اور سنے تو پھر ہمیں پہلے اس میں پیش رہنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر باندھے تھے، تب جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک پتھر باندھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خصوصاً اس مسجد کے اعتبار سے کہ ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے دے رہے ہیں، تو اس کام کو بڑھانے کے لیے پہلے ہمیں خود پہل کرنی پڑے گی اور خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو کوشش کرے کوئی صورت بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔